السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں جی محمد جہاں سے اکبر آپ کی خدمت میں ایک اور گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی میں بڑے مزے سے ہوں گے اور بڑی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا قبر کی تیاری اور روز قیامت کی تیاری کے متعلق، پریپریشن فار دی گریو اینڈ فار دا ڈے آف ججمنٹ۔ ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں اپنی، یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے، کسی منزل پہ جانا ہوتا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں۔ ہم اپنا بریک کیس تیار کرتے ہیں، ہم کپڑے رکھتے ہیں، ہم ضروری یوز کی چیزیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے تاکہ ہمیں وہاں پہ پرپس کیا ہے، آسانی ہو، کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم بڑی آسانی سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ منزل پہ پہنچ کے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، وہ ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کیسی بات ہے کہ ہم نے کتنی بڑی ریالٹی ہے کہ جیسا کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے نے مرنا ہے۔ وہ جب ہم نے مرنا ہے تو ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے گریو میں رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، ہمیں دوسری لائف نہیں ملے گی، لائف ایک دفعہ ملی ہے، تو ہم نے اس کے اندر ہی اپنا ٹائم مینیج کر کے اپنی قبر میں جو ہم نے ٹائم گزارنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہے قبر ایک چھوٹا سا کھڈا ہے اور اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر ہر مذہب کے حساب سے اس کی اپنی فلاسفی ہے۔ سو مسلمانوں کا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان سے جو انہوں نے کیا ہے اس کے متعلق سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ دین کیا ہے، خدا کیا ہے، کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیفینیٹلی اس کی ایک فردر ڈیٹیل ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی ڈیفینیٹلی جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو اس کی جزا ملے گی، ان کو اس کی قبر آسان ہوگی۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ قبر کی منازل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی آسان کرے۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم نے بھی مرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی کوئی یہ دعا دے رہا ہوگا، تو اس کو آسان کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ قبر میں کون سی چیز ہمیں ساتھ لے کے جانی ہے، اچھے اعمال ساتھ لے کے جانے ہیں، اچھا اخلاق ساتھ لے کے جانا ہے، لوگوں سے جو بتاؤ کیا ہوگا، کوئی نیکیاں کمائی ہوں گی، کوئی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوں گی، تو یہ ہمارے لیے قبر میں جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال ہم نے قبر میں رہنا ہے اور اس کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ ہم نے یہاں سے کسی دوسرے شہر جانا ہوتا ہے تو ہم اتنی تیاری کرتے ہیں کہ ٹینشن ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور فائنڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس کی تیاری کے لیے کیا کیا ریکوائر ہے۔ دوسری ہے جی کہ ڈے آف ججمنٹ۔ ڈیفینیٹلی کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ آتا ہے، کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، کوئی آپ کسی کلاس میں جاتے ہیں، آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی کا ایک اینڈ رزلٹ آپ کے لیے اناؤنس ہوگا جو کہ ڈے آف ججمنٹ میں ہوگا، کہ آپ کو اس کا انعام ملے گا۔ آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے، آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، آپ نے بہت جو ہے نا نیک کام کیے ہیں اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا انعام دے گا اور آپ کو جو ہے آپ جنت میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کو انعام ملے گا۔ ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے، جیسے ہم پیپروں کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم فیل نہ ہو جائیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈے آف ججمنٹ ہوگا کہ اس میں ہم فیل نہ ہو جائیں، تو ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہمیں اس کو بھی کانشیس مائنڈ کے ساتھ ان دونوں پوائنٹس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے قبر کی بھی تیاری کرنی ہے اور ہم نے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، ڈے آف ججمنٹ کی۔ اور اس مصروف زندگی میں ہم اس چیزوں پہ ٹائم نہیں دیتے، جو کہ آج کل کے انسان کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں پوائنٹس پہ، قبر اور ڈے آف ججمنٹ، روز قیامت کے متعلق سوچنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہم سب ان دونوں امتحان میں، منازل میں کامیاب ہوں۔ السلام علیکم جی۔